ٹھیک ہے سیٹ کرا دیں بسم اللہ تھوڑا سا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مدر اللجائب تجد وانا اللقا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہرد معصومین برکت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف ہم سب جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین الہ العالمین مالک ارض و سما ساری زندگی یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے احسان فرما عرفان و معرفت و ایمان اتنا بلند فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہو خالق کونین ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنی حجت کو صدقہ کھا کے لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما مالک ارض و سما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قلعہ جو ہماری گردنوں پہ ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں سادات نے میں بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ مجلس قبول ہو یہ جو کاوش کی ہے کیونکہ عقیدہ ہے میرا اگر امام زمانہ قبول نہ کریں تو مجلس نہیں ہوتی صاحب زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف اس کاوش کو اپنی نصرت میں شمار فرمائے خداوند عالم ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا ہم سب کو ان کو ماننے کے ساتھ ان کی ماننے کی توفیق عطا فرما جوانوں کو پاکیزہ بنا ریت امام کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما خالق کونین ہماری تنہائیاں پاکیزہ بنا الہ العالمین مالک ارض و سما جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین اس پرآشوب دور میں سادات و مومنین کی مستورات پرددار ان کی عزت محفوظ فرما ان کا شمار کنیزان امام میں فرما خالق کونین دعا ہے اس ذکر کا صدقہ یہ ناکافی سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مولا کا حبدار کہیں مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول دے مولا بھی کہیں یہ میرا ہے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث سیدہ کائنات. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور کو. و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. چار مصروں سے گجرات آغاز کرنے لگا ہوں. نعروں والی بڑے عرصے بعد. یقیناً جب امر امام ہوتا ہے تو بندہ کچھ کر پاتا ہے. اچھا ہوتا ہے زندگی میں نیک اور اچھے کام مولا کی طرف منسوب کیا جائے. امر بادشاہ کا، امر آقا کا، مرضی مولا کی ایسا ہوا. ویسے بھی انسان کی اوقات نہیں ہے. کتنی پرواز کر لے گا انسان؟ جتنی پرواز کر لے آل محمد کی نالین کے نیچے ہے. مہربانی. چار کتابیں پڑھ لینا، علم سمیٹ لینا، علم رٹ لینا بری بات نہیں، اچھی بات ہے. پر کمال یہ ہے نظر آئے جو پڑھا ہے اس کا مقصد کیا تھا. اس لیے فرمایا گیا علم معرفت کے بغیر ادھورا ہے. اگر معرفت نہیں علم ادھورا ہے، نامکمل ہے. میں اس کو ایک چھوٹی سی پست مثال آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات آگے چلاتا ہوں. میں پوری دنیا میں کہتا پھروں میرے بابا بڑے سخی ہیں، میرے بابا بہت بڑے سید ہیں، میرے بابا یہ، میرے بابا وہ. یہ میرا علم ہے، میں جانتا ہوں میرا والد ہے. معرفت یہ ہے میرا باپ مجھے کام کہے، میں باپ کو یہ نہ کہوں کسی اور کو بتا. مہربانی مہربانی. شکریہ گجرات. عرفان یہ ہے میں اپنے باپ کا موتی بنوں، حکم مانوں، امر مانوں. یہی معاملہ کہیں نہ کہیں آل محمد سے ہمارا جڑا ہے. ہم مولا کو تو مانتے ہیں پر مولا کی نہیں مانتے. یقین جانیے میں نے دعا میں جو جملہ کہا، نعرہ لگوایا ہمارے محترم نے، آپ نے بھی آمین بلند آواز سے کہی. یہ کمال نہیں ہم ممبر سے چوکوں پہ علی علی کرتے پھرے، یہ بڑا کمال نہیں. کمال یہ ہے دور سے دشمن دیکھ کے کہے اچھا علی والے ایسے ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے شہزادی کونین جس کا دن منا رہے ہو، ان کا ایک فرمان میں آپ کی خدمت میں اسی ربط میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بھائی الیاس شاہ جی کے. شہزادی کونین فرماتے ہیں جو عمل خلوص سے کیا گیا ہو. اچھا
ہم دوسرے سے خلوص کی توقع رکھتے ہیں دنیاوی حوالے سے، پر خود خلوص کے معیار پہ ابھی نہیں پہنچ پائے۔ اگلے سے ہمیں توقع ہے وہ نیک بھی بنے، وہ اچھا بھی بنے، وہ کمال بھی بنے، وہ خلوص والا بھی ہو، ہمارے سے بات کرے تو محبت سے کرے، پر ہم ابھی تک تیار نہیں۔ آئیے میں تھوڑی سی گزارشات خلوص پہ ہی کرتا جاؤں۔ یہ خلوص کیا ہے جو اس صدی میں ناپید ہو چکا ہے؟ خلوص کیا ہے؟ میرے پاس مولا کی طرف سے مہمان تشریف لائے، میں نے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ اگر میں نے یہ سوچ کے پیش کیا کہ جب میں ان کے پاس جاؤں گا مجھے بھی کھانا کھلائیں گے، یہ خلوص نہیں۔ آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں دو چار گزارشات پیش کروں، یہ خلوص نہیں۔ میں اس نیت سے، اس ارادے سے اس کی خدمت میں کھانا پیش کروں کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں، فرض کرو میں نے چکن کھلایا، جب میں جاؤں یہ بھی چکن یا مٹن کھلائیں، یہ خلوص نہیں۔ یقین جانو یہ نیت کر کے کھانا کھلانا بھی خلوص نہیں کہ اللہ مجھے ثواب دے گا۔ خلوص یہ ہے میرے امام کا احسان جس نے اپنے چاہنے والے کو میرے تک بھیجا۔ بسم اللہ سید، مہربانی آپ، مہربانی۔ بڑی جگہوں پہ میرے امام نے مجھے پھرایا، آدھی دنیا تو میں پھر بیٹھا ہوں۔ ظاہر شاہ جی اکثر جگہوں پہ میں اپنے موالیان حیدر کرار، میرے مومن بھائی جتنے بھی ہیں، اکثر جگہوں پہ میں محسوس کرتا ہوں کوئی بھی مولا کے حوالے سے کام کر لیں جتاتے ہیں۔ میں نے مجلس کرائی، میں نے اتنے بندے پڑھائے، میں نے اس دفعہ 50 دیگیں اتاری، میں نے امام بارگاہ بنوائے، میں یہ بانی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ۔ میں ان کی خدمت میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں خلوص والا کام کرو۔ جہاں میں آ جائے وہاں خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ میں بہت شکریہ گجرات، جہاں میں آ جائے وہاں خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور ذرا کڑوی سی کرنے لگا ہوں، میں شکر گزار ہوں بھائی کلیم کا، ان کا حکم تھا، لاہور بڑی دھند تھی، کوئی ان کی نیت ایسی تھی، راستے کھلتے گئے، حالانکہ موٹر وے بند تھی، تو سرکار نے کرم ایسا فرمایا، ان کی نیت اچھی تھی اور بادشاہ ہمیں یہاں لے آئے۔ یہ نہیں کہوں گا میں آیا، اگر میں یہ کہوں گا میں آیا، جاتے وقت کہوں گا الیاس میرا لفافہ دے۔ ہائے 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 ہاں، مہربانی، مشکل بات ہے، کڑوی بات ہے گجرات۔ اگر میں کہوں گا نا میں آیا، کہوں گا کلیم شاہ الیاس سے میرا لفافہ کہاں ہے؟ نہیں، میں نہیں آیا، میری اوقات ہی کیا ہے، کسی نے مجھے بھیجا۔ شاہ جی کہیں گے یہ نیاز ہے سید، یہ نیاز ہے، کہوں گا سید یہ نیاز نہیں، ماں نے پہلا لقمہ ہی یہ کہہ کے کھلایا تھا، نظر اللہ نیاز ہے اسے، وہ نیاز کھلا جو تو پکا کے بیٹھا ہے۔ یہ میری فیس ہے، یہ میرا معاوضہ ہے، میں احسان کرنے نہیں آیا بانیان پہ کہ میں آیا ہوں جی مجلس پڑھنے، نہیں یار، کونیوں کے بل چل کے بھی مجھ جیسا بندہ ممبر پہ آئے، پھر بھی محمد کی بیٹی کا مقروض ہے۔ مہربانی گجرات، میں نے مشکل بات کی ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ مہربانی یار، مہربانی، مقروض ہے، میں بسم اللہ پھر عرض کرتا ہوں، کونیوں کے بل بندہ چل کے آئے، محمد کی بیٹی کے احسان کتنے ہم پہ، ہم امیدوار ہیں، طلبگار ہیں، شہزادی ہماری شفاعت فرمائیں گی، ایسے ہی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، 72 بھی طلبگار تھے محمد کی بیٹی شفاعت کریں گی؟ بولو نا بھائی، اتنے عشرے سن بیٹھے ہو، اتنے عشرے پڑھے جا چکے ہیں، کربلا والوں پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے، کوئی محقق
کوئی بڑے سے بڑا عارف مجھے ثابت کر دے 72 بھی طلبگار شفاعت ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ خلوص کی اعلیٰ منزل پہ فائز تھے. بہت بڑا معیار خلوص ہے. ہم آقا زادی کے دیندار ہیں. ہاں جتنا بھی کر لیں ہم نے کچھ نہیں کیا. آقا زادی کی کریمی اتنا ہے، شفقت اتنی ہے، عنایت اتنی ہے، کرم نوازی اتنی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا، بات رہ نہ جائے، تھوڑی سی خلوص پہ کر لوں. میں جلدی مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بلکہ میرا دل چاہ رہا ہے جناب عیسیٰ پہ ایک بات کرتا جاؤں. ابھی 25 دسمبر گزری ہے نا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی اپنے چاہنے والوں کو یہی میسج دے گئے: خلوص کی وادی پہ سفر کرنا، شکر گزار رہنا، خداوند عرش و کرسی تمہیں کمی نہیں دے گا. عزیر شاہ جی یہی سرکار کا میسج ہے، اور جنہوں نے سرکار کے میسج کو سمجھا وہ حواری کہلوائے. سرکار کے حواری. معصوم سے پوچھا گیا مولا عیسیٰ کے حواری اور آپ کے شیعوں میں فرق کیا ہے؟ سرکار فرماتے عیسیٰ کے حواری بھی کمال ہیں پر ہمارے شیعوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے. سرکار فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے ان حواریوں نے مشکل وقت میں عیسیٰ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا. ہمارے شیعہ ہم سے محبت کرتے ہیں بغیر لالچ کے. بات خلوص پہ چل رہی تھی. لو جی ایک دل کر رہا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں. عامر شعبی روایت کرتا ہے کہ مجھے ایک شب حجاج نے بلایا اپنے دربار. خود ساختہ تھا نا، خدا ساختہ کے چاہنے والے کو بلایا. کہتے میں گھر وصیت کر کے گیا، ہو سکتا میں واپس نہ آؤں، وصیت کر کے جا رہا ہوں. ویسے بھی وصیت زندگی میں مومن کرتا ہی ہے، حکم ہے، ڈرنا نہیں. زندگی میں وصیت نامہ ضرور لکھو اپنے ہاتھوں سے. پیر الیاس شاہ جی ایک عالم دین کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. وصیت نامہ زندگی میں خود لکھو. لکھو جو تمہارے پاس ہے، یہ کس کے نام، یہ کس کے نام، یہ کس کے نام، یہ کس کے نام. مشورہ دے رہا ہوں وصیت نامہ لکھ کے پاکٹ میں رکھو. ہر نماز کے بعد جب دعائیں پڑھ لو وصیت نامہ ضرور پڑھنا. پڑھو گے یہ جائیداد میری اس بیٹے کے نام، یہ جائیداد میری اس بیٹے کے نام، یہ جائیداد میری اس بیٹی کے نام، یہ مال میرے فلاں کے نام. سارے یہ جو آپ نے نام کیے ہیں پڑھنے کے بعد یہ میرا جملہ ضرور سوچنا، سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا وجہ ہے. تھوڑی دیر ہو گئی گجرات آپ کو بات پہ پہنچتے پہنچتے. وصیت نامہ شدید اس میں کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے کہ وصیت نامہ لکھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے. اور شیعہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں نفس مار دے اللہ کو نہ مارنا پڑے. اب پہلی دفعہ سن رہے ہیں میری تقریر کا مزاج تھوڑا مختلف ہوتا ہے. میں صرف جسٹ ایسا نہیں آتا بس ممبر پہ آیا بات کی 2-4 جملے کہے اور چلا گیا. نہیں، میری خواہش ہوتی ہے میرے امام کی ریت بڑی کمال ہے، ان کو خوش فہمیوں میں ڈال دیا گیا ہے. اللہ کرے ان کے اندر کا حر جاگ جائے. صرف یہی خواہش رہتی ہے کیونکہ یہ سب کمال ہیں. ان کو یہ کہہ کر دھکے دے کے پیچھے کر دیا گیا تم گناہگار ہو، تم بدکار ہو، اور تم کہاں مولا کے منتظر بن سکتے ہو. مہربانی کرنا کوئی تمہیں کہے نا تمہاری اوقات ہی کیا تم مولا کے منتظر بن سکو، مولا کے سپاہی بن سکو، یہ بتا دینا کربلا نے اگر حر جیسے کو معافی دے دی ہے تو ہم بھی ہو جائیں گے. مہربانی گجرات. وصیت نامہ، بہت شکریہ. وصیت نامہ زندگی میں لکھنا، لکھنے کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھنا، پڑھنے کے بعد کسی دن انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے. جب یقین ہو جائے نا میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کر لینا میرے لیے میرا مولا بچا ہے.
سید دادا دیکھیں ہم نے معاشرے میں جب مولا کا بلاوا آ جائے بندہ دنیا سے منتقل ہو جائے، مومن مرتا نہیں، منتقل ہو جائے، سب سانسوں کی ڈوری کے رشتے کو قائم رکھتے ہوئے وہ تعلق قائم رکھتے ہیں، سانس ختم تعلق ختم، باپ بیٹا کوئی بھی انتقال کر جائے حاضر میت کہتے ہیں، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، جنازہ حاضر میت، رشتہ ختم۔ یہی ہے تعلق۔ ساری زندگی جن کے لیے اتنا کچھ کیا وہ ایک لمحے میں تعلق ختم کر دیں گے، جن کے لیے یہ سوچتا رہا وہ دیں گے کیا؟ انشاءاللہ اس ذکر کا صدقہ قبر پہ آ کے کہے گا مومن اٹھ میں آ گیا۔ اس زمن میں ماشاءاللہ گجرات تو کافی جگہوں پہ دعائیں پہنچ چکی ہے، جہاں نہیں پہنچی وہ الیاس شاہ جی کو دے کے جائیں گے، ہمیں پنڈی پہنچنا ہے، پڑھنا ہے، آپ ان سے لے لیجئے گا۔ دعا عہد بہترین مجرب نسخہ ہے، معصوم کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ دعائیں ساری خوبصورت ہیں مگر یہ خوبصورت ترین دعا ہے۔ فرمایا دعا عہد پڑھتے پڑھتے جو دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا ہوگی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم بِإِذْنِ اللہ۔ بندے کہتے ہیں سیدی قم بِإِذْنِ اللہ، میں نے کہا عیسیٰ کہے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں، فخر عیسیٰ کا بیٹا کہے۔ شاہ جی بندہ کھڑا ہوگا، لکھا ہے رجت کی کتب میں، انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ الیاس شاہ جی اس دفعہ تو آپ سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی، کوشش ہوتی ہے بانیان کو اپنے پاس بلاؤں، میں پھر آتا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے، پڑھنے والے کو کال کر کے کہنا ہے، اسے کہنا ہے نا مجلس پڑھنی ہے، فوراً کہنا ہے رجت بھی سنا، یہ ضرور سنا کیا ہوا تھا، یہ بھی بتا اب کیا ہوگا۔ مہربانی یہ بھی سنا نا صفین میں کیا ہوا تھا، خیبر میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا، لیکن اب یہ بھی بتا اب کیا ہوگا۔ ہمارا مستقبل کہاں چھپا ہے، ہم نے کس کے لیے تیار ہونا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، یہ بھی بتائیے۔ حکمن آپ نے ٹاپک دینا ہے، انشاءاللہ جب آپ ٹاپک دیں گے لوگ تیاری کر کے آئیں گے۔ یہ رجت کی ایک تصویر ہے، صاحب رجت قبر پہ آئے گا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، سب نے میت کہہ کے رشتہ توڑ دیا، کوئی اپنا ہوتا یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ مہربانی گجرات، شکریہ گجرات، حیدری۔ ہستی کون آئے گی؟ سبحان اللہ۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے، لیکن کوشش کرو ہر کام خوشنودی وارث کے لیے کرو۔ میرے پاس ایک جوان آیا، کہہ رہے سید وہ شادی نہیں ہو رہی، میں نے کہا بھائی دعا کر کے تو دعا تو بہت کرتا ہوں، میں نے کہا چلو میں ایک دعا میں بتاتا ہوں، کہنے لگے جی بتائیے، میں نے کہا اب تو نے خداوند عالم سے دعا کرنی ہے، پروردگار عالم مجھے ان مقدس ہستیوں کا صدقہ باپ بننے کے لیے بیٹا نہیں مہدی کے لشکر کا سپاہی عطا۔ بہت شکریہ، مہربانی گجرات، مہربانی گجرات۔ عامر شعبی روایت کرتے، بات رہ نہ جائے، شکر گزار ہوں، عامر شعبی روایت کرتے ہیں حجاج نے جب مجھے بلایا گھر وصیت کر کے چلا، وطنی میں واپس آتا ہوں نہیں آتا کیونکہ مار نہ دے، گیا دیکھا ایک چادر بچھا کے بیٹھا ہے، قالین بچھا کے بیٹھا ہے، ننگی تلوار اس کے ساتھ رکھی ہے۔ مجھے کہتے ہیں ڈر نہیں، تجھے میں نے امان دی۔ کہتے ہیں تجھے پتہ ہے
یہ بندہ، یوں اشارہ کیا، یہ بندہ یہ کہتا ہے حسنین کریمین نورین نیرین شریفین. اس نے لفظ حسنین بولا. یہ جو شہزادے ہیں یہ محمد کی اولاد ہے. میں نے اسے کہا یہ کہاں ہے؟ یہ تو نواسی ہے. کہتے نہیں اولاد محمد ہے. میں نے اسے بند کر دیا. لو جی کہا اسے لے آؤ. لے آئے. دیکھا تو علی کا دیوانہ تھا. توق زنجیر بندے ہیں. سامنے آیا. اس کو دیکھا حجاج کو، اس کو دیکھا عامر شعبی کو. عامر کہتا ہے میں پہچان گیا یہ سعید بن جبیر تھے. سعید بن جبیر تھے. تو میں نے کہا اوہو یہ کیسے؟ اپنے دل میں سوچنے لگا. آگے سے کہتے ہیں اگر اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ حسنین اولاد محمد ہے پھر تو میں چھوڑ دوں گا، ورنہ اس کو میں مار دوں گا. میں نے اس کو کہا پہلے اس کا توق اتار، زنجیر اتار، اس کو ذرا ریلیکس تو کر. کہہ رہے توق اتری، زنجیر اتری. کہا قرآن سے ثابت کر. کہا تو پڑھ. کہ میں تو قرآن روز پڑھتا ہوں. کہا سورہ انعام پڑھ، آیت نمبر 84 پڑھ. پڑھی اس نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. پڑھتے پڑھتے وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس نے کہا اگلی آیت بھی پڑھ. جب 85 پڑھی اگلی آیت تھی وَزَكَرِيَّا وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ. کا ترجمہ کر. ترجمہ کیا اور زکریا اور موسیٰ اور عیسیٰ اور الیاس. کہا یہ چلو باقی تو سمجھ آتے ہیں، نسلوں میں والدین تھے، والد تھا. یہ عیسیٰ کا تو باپ بھی نہیں تھا. یہ ذریت ابراہیم میں کیسے آ گیا؟ ہوئے 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 ہوئے. مہربانی یار کا ذریت، مہربانی شکریہ گجرات کا ذریت ابراہیم میں کیسے آ گیا ہے؟ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے. کہ بس قرآن سے پوچھ، اللہ سے پوچھ. کہ واقعی. کہتے رہا کر دو، خزانے سے 10,000 دینار لاؤ، سعید بن جبیر کو گھر بھی چھوڑاؤ، دینار بھی دے آؤ. کسی نے کہا راستے میں جاتے ہوئے کونی مار کے پیسے بھی لے کے جا رہے، انہیں تو مانتا نہیں، ان کے پیسے کیوں لے کے جا رہے؟ کہتے ہیں ان کے تھوڑے ہیں، یہ تو میرے مولا کا مال ہے. بے شکریہ، بے مہربانی، بے مہربانی. لو جی کہتے ہیں جی اس کو گھر چھوڑا. عامر شعبی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑا خوش ہے، قرآن سے ثابت ہو گیا. اگلے دن کہتے میرا دل چاہا میں سعید بن جبیر کو ملوں تو صحیح، کہ اچانک تیرے ذہن میں یہ کیسے آیا؟ کہتے میں جاؤں تو دیکھوں مسجد میں بیٹھا ہے. کہتے میری حیرت میں اضافہ مزید ہو گیا. 10,000 دینار آکے رکھے ہیں. آواز دے کے کہتے آؤ حسن کا صدقہ لے جاؤ، آؤ حسین کا صدقہ لے. ہوئے 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 ہوئے. بے مہربانی، بے بہت شکریہ. بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ خلوص والی عبادت. بات بولی تو نہیں، بس اسی بات پہ میں نے بات مکمل کرنی ہے. خلوص والی عبادت کیا ہے؟ خلوص والی عبادت ہمیشہ وہی عبادت ہوتی ہے جس میں طمع، حرص، لالچ نہ ہو. میں نے نماز پڑھی، اللہ مجھے ثواب دے گا، قبر میں میرے سے سوال ہوگا، یہ خلوص والی عبادت نہیں. خلوص والی عبادت یہ ہے میں نے نماز پڑھی ہے، میرا کمال نہیں، اللہ نے مجھے مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا. بڑی بڑی دنیا بڑی بڑی دعائیں مانگتی ہے. ایک عارف کی دعا پیر جی آج آپ کے گجرات کو تحفہ دے جاؤں. ایک عارف دعا بڑے خوبصورت انداز سے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں خداوند عالم ساری دعائیں میرے سامنے ہیں، تیری بارگاہ کی طرف سے امر بھی ہے میں مانگوں، وسیلہ بھی دوں، لیکن میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں، جو میں مانگتا ہوں وہ نہ دے، جو تو دینا چاہتا ہے وہ دے.
ہائے 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 ہائے۔ مہربانی، اللہ اکبر۔ میں بسم اللہ بسم اللہ۔ خلوص والی عبادت یہ ہے، پیر الیاس شاہ جی، پیر کلیم شاہ جی، یہ نہ کہیے گا میں نے مجلس کروائی، کہنا 14 نے آنے کا ارادہ کیا تھا۔ خلوص والی عبادت یہ ہے۔ بھی مہربانی، میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے مزاج بدل جائیں میرے امام کی ریت کے۔ یہ اتنی 50 دیگیں میں نے نہیں پکائیں، سرکار کا کرم ہے جنہوں نے میرے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو لنگر کھلایا، مجھے اس قابل بنایا۔ شاہ جی کسی کو بھی نہ پڑھنے والے کو کہیے گا، جو بندہ ممبر پہ جا رہا ہوں، میں نے دیکھے بانی پیچھے پیچھے ہو جائے، میرے حق میں دعا کرنا، میرے حق میں دعا کرنا، میرے حق میں دعا، وہ بھی بڑی لمبی لمبی دعائیں، اس کے بچوں کی خیال، اس کے گھر کی خیال، اس کے یہ، اس کے یہ، اس کو یہ، وہ بھی رٹا لگا کے چلا جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے نا آگے شفقت زیادہ ہونی ہے۔ خدا کی قسم آج اپنا وزن کرے، امام کے ذکر کی قسم، معصوم نے آپ کو اپنے آنے کے قابل بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، آج آپ خود دعا ہو۔ اپنا مقام سمجھو، اپنا مرتبہ سمجھو۔ یہ کوئی معمولی کام ہے جو آپ کے ذریعے معصوم نے کروایا۔ خلوص کی وادی پہ سفر تو کرو، آدھی لڑائیاں آدھے جھگڑے ختم۔ وہ جی مجھے اس نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، میں نے تو کیا نا، میں نے نہیں، میرے امام نے کروایا۔ کسی بھی میں نے احسان نہیں کیا، میرے امام نے مجھے اس قابل بنایا میں ان پہ احسان کروں۔ میں نے یہ کیا نہیں، میں نے نہیں کیا، امام نے کروایا۔ یہ میں مرنا شروع ہوگی، خلوص کی وادی میں سفر شروع ہوگا۔ اور پھر دیکھیے گا قسم سلطان کے اس مقدس ذکر کی، پیر الیاس شاہ جی اندر سے یہ غصہ ختم، یہ ٹینشن ختم، یہ پریشانیاں ختم، یقین میں اضافہ، شکر میں اضافہ، ایمان میں اضافہ۔ خلوص کی وادی کے سفر کا یہ کمال ہوتا ہے، دنیا میں نتیجہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خلوص کی وادی میں دنیا میں نتیجہ نظر، اور ہاں یہ بھی خلوص کی وادی کے سفر کا ایک مرحلہ ہے، کبھی بھی کسی کی تعریف کے محتاج نہ رہنا۔ جیسے ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، واہ 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 تو بڑا عزادار، تو بڑا ماتمی، تو بڑا، ان چیزوں سے بچنا۔ ہاں اگر شوق ہو نا میں کیسا ہوں، پھر کائنات کے بڑے سے پوچھنا تو بتاؤ میں کیسا ہوں۔ شکر گزار۔ ہم کون ہیں، ہماری کیا اوقات ہے ایک دوسرے کو ایسے چڑھایا ہوا ہے۔ میری ایک ٹارگٹ میں یہ بھی شامل ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی بادشاہ مجھے بھیجتے ہیں۔ میری خواہش ہے امام کے صدقے میرے گجرات کے مومن آپس میں لڑنا بند کر دیں، لڑنا بند کریں، کیونکہ یہ بڑے کمال لوگ ہیں جن کے دل میں علی رہتا ہو۔ اس لیے تو کہتا پھر رہا ہوں، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ انشاءاللہ خلوص کی وادی میں سفر کرنے سے یہ ممکن ہوگا۔ خلوص کی وادی میں سفر کرو گے، مومنوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دو گے، معاف۔ یار کتنے دکھ کی بات ہے، قابل قدر تشریف فرمائے، میری پہلی ملاقات ہے، صاحب امامہ ہیں، تائید فرمائیں گے۔ جب میت سامنے رکھی ہو، میت کا وارث پیر الیاس شاہ جی اعلان کر رہا ہوتا ہے، جو بھی اس سے ناراض ہے
معاف کر دے۔ کبھی سوچا ہے کیوں زندگی میں کیوں نہیں معافی مانگی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے، انسان ہے 3 چیزوں کا مرکب، جسم، نفس، روح۔ نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، مرتا ہے نفس۔ اب مر چکا ہے نفس، جب نفس مر جائے پھر معافی مانگ لینا بڑا پن ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے، نفس مر جائے معافی مانگ لینا بڑا پن ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو راز ہے گجرات والوں، آج وہ بھی آپ کے جھولیوں میں ڈالنے لگا، اور اس امید سے کہ آپ زمین پہ نہیں، آپ کے اپنے دلوں میں نچ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس مقدس ذکر کا صدقہ راز یہ ہے، جب نفس مرتا ہے ہمارا سب کا یقین ہے قبر میں ہوتی ہے علی سے ملاقات۔ علی بھی چاہتا ہے نفس مار کے آ، مومنوں سے معافی مانگ، پھر ملوں گا۔ شکر گزار ہوں، یہ ہمارے بس میں ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، یہ نہ ہو کہیں وقت ہی ختم ہو جائے۔ امام کو راضی کرو، خلوص کی وادی میں سفر کرو، یہی شہزادی کونین کا فرمان ہے۔ خلوص سے عبادت اور عمل کرنے والا یقیناً خداوند عالم مصلحت کے تحت بہترین نتیجہ اس کو دیتا ہے۔ آقا زادی فرما رہی ہیں بہترین نتیجہ دیتا ہے، انشاءاللہ بہترین نتیجہ زندگی میں ہی ملے گا۔ بادشاہ کرم فرمائیں گے، 4 مصرے عرض کر کے 2-4 جملے شہزادی کے مصائب کی عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی۔ کون ہے شہزادی کون ہے؟ سن بیٹھے ہو علماء سے بطول کا کیا مطلب ہے، سن بیٹھے ہو محدثہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ واضح طور پہ کتب میں علماء نے لکھا ہے، محدثہ اسے کہتے ہیں جو فرشتوں سے ہم کلام رہتی ہو۔ کتاب گاڑی میں شاید نہیں ہوگی لیکن لاہور میرے پاس رکھی ہے۔ ایک آپ کی شہزادی جس کا دن منا رہے ہو نا، میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں عقیدہ کبھی بیان پیر الیاس شاہ پیر کلیم شاہ کرتا ہی نہیں، میں اظہار کرتا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں عقیدہ وہ نہیں جو ممبر سے بیان ہو، عقیدہ کردار سے ظاہر ہو۔ میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، کیونکہ عقیدوں کی جزا میں نے مومنوں سے لینی نہیں ہے، اس لیے میں کسی کے سامنے عقیدہ نہیں بیان کر رہا۔ لیکن ایک بات کر رہا ہوں، شہزادی کا ایک لقب ہے عذرا۔ گجرات والوں آج تحفہ ہے سنبھالنا، عذرا۔ سارے علماء متفق ہیں، عذرا اسے کہتے ہیں جو دنیا سے جاتے وقت بھی باقرہ ہو۔ مجھے نہیں پتا حسنین کریمین نورین شریفین کے آنے کے بعد، شام والی کے آنے کے بعد، شہزادے اور شہزادیوں کے آنے کے بعد دنیا سے جانے سے پہلے بھی باقرہ ہو، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ ایک تحفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، سیدہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو۔ سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، سیدہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو۔ بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی، کچھ دیر تو فضہ کی چٹائی پہ بٹھا دو۔ بسم اللہ، بسم اللہ، حاضر میں بسم اللہ عرض کرتا ہوں۔ معظمہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی۔ کیوں میں سیدہ معظمہ کہہ رہا ہوں؟ باقر تہرانی صاحب مشہور عالم دین ہیں، ایک عیسائی ان کے پاس آ گیا۔ عیسائی آ کے کہتے جی آپ کے قرآن میں 12 ہماری شہزادی مریم کا تذکرہ ہے، جبکہ آپ لوگ کہتے ہو ہماری شہزادی زیادہ فضیلت والی ہے، یہ کیا راز ہے؟
ہماری مریم 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 کو بار بار قرآن میں تمہارا اللہ پکارتا ہے، لیکن یہ شہزادی کا نام کہیں نہیں ہے۔ سلام ہے باقر تہرانی پہ۔ کافی دلیلیں انہوں نے دی، بس ایک دلیل میں بیان کرنا چاہوں گا عزیر شاہ جی۔ یہ کہتے ہیں سن، بات یہ ہے بادشاہ کہیں دربار میں مخاطب ہونا اپنے گھر والوں کے نام سے مخاطب نہیں ہوتا، کنیزوں کے نام سے مخاطب ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، مہربانی۔ اس لیے میں بار بار سیدہ، معظمہ، مخدومہ، میری جرت نہیں نا، انہی علماء نے تو ہمیں درس دیا ہے، اور اس سے بڑا درس عباس علمدار سے ملا ہے۔ غازی عباس کی پوری زندگانی آقا زادی کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اگر کلنا محمد کا حامل عباس علمدار آقا زادی کہتا ہے تو ہمیں آقا زادیوں کی آقا زادی کو کیا کہنا چاہیے؟ ہماری جرت نہیں۔ پیری الیاس شاہ جی بڑے عرصے بعد آئے ہو پاکستان، یقیناً بچپن میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، مساجد سے اعلان ہونا، کوئی مرد دنیا سے چلا جائے اعلان ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا فلانا نام لے کے کہا جائے گا دنیا سے چلا گیا، اتنے بجے جنازہ ہے۔ اگر کوئی مستور دنیا سے چلی جائے، کسی کی بھی ماں بہن بیٹی چلی جائے، اعلان کر کے کہے گا حضرات فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی بیٹی مر گئی۔ میں نے ایک دن بچپن میں اپنی ماں سے پوچھا تھا، ماں یہ فلانی ہمسائی دنیا سے گئی ہے، مولوی صاحب نے اعلان کیا، نام کیوں نہیں لیا؟ میری ماں نے بچپن میں کہا تھا بیٹا غیرت کے نام غیرت مند برداشت نہیں کرتے۔ مہربانی گجرات، شکریہ گجرات۔ ہائے غیرت کے نام غیرت مند برداشت نہیں کرتے۔ شاہ جی بہت اچھا ہوگا یہاں ایک بڑا کاغذ پہ لکھ کے رکھا جائے ممبر پہ، مہربانی کرنا میں سید ہوں، میری دادی کا نام نہ لینا۔ حق یہی بنتا ہے یہاں لکھ کے رکھا جائے۔ ہم غیرت مند قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں سادات، ہماری ہمت نہیں ہوتی، ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے نام چوکوں میں چوراہوں میں نہیں بتاتے۔ مہربانی کرو ہماری بڑی دادی کا نام بھی ممبر پہ اس طرح نہ لینا جیسے نوکرانیوں کے نام لیتے ہو۔ کوشش کرنا سیدہ کائنات، مخدومہ عالمین، ملکہ کونین۔ دل مانتا ہے ہمیشہ پرسہ لینے آتی ہے حسین کا، ہر مجلس میں آتی ہے، یہ بھی روایات بتاتی ہیں، رومال بھی لے کے آتی ہے، مومنوں کے آنسوؤں کو بھی لے جاتی ہے، یہ بھی اس شہزادی کونین کی کریمی ہے۔ میرا دل مانتا ہے آج اکیلی نہیں آئی بیٹھی، آج سارے معصوم آئے بیٹھے، کیونکہ شہزادی ان معصوموں پہ بھی حجت ہے۔ سارے معصوم آؤ مل کے محمد کو پرسا دے، آقا محمد، مولا محمد تیری بیٹی کا بڑا ارمان ہے، سردار تیری شہزادی کا بڑا ارمان ہے، آقا دردناک شہادت کا بڑا ارمان ہے۔ 25 قدم ہے گھر سے دربار، اشاروں میں نے گزر جانا ہے، 2 آنسو بھی آگئے، یقیناً ظہور امام میں تاجیل کا باعث بنیں گے۔ 25 قدم ہے، گئی تھی بال کالے تھے، واپس آئی بال سفید ہو گئے، پتہ نہیں کتنی دیر کھڑی رہی۔ اللہ مان بیٹی نے پوچھا اماں 25 قدم کا فاصلہ تھا، اماں کمر بھی جھک گئی ہے، بال بھی سفید ہو گئے، اماں دربار میں کیا ہوا تھا؟ جب بیٹی نے پوچھا نا، بجائے اس کے کہ شہزادی کونین سارا بتاتی، 2-3 جملے ایسے بتائے، بیٹیوں نے گریہ شروع کیا۔ شہزادی فرماتی ہیں بیٹی میں حسن کی زہر دیکھ آئی ہوں، ہائے ہائے میری شہزادی میں حسن کے جنازے پہ تیر دیکھ آئی ہوں، اتنی دیر میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھ آئی ہوں۔
میری شہزادی صرف میں نے یہ نہیں دیکھا، تیرے دربار بھی دیکھ آئی ہوں، تیرے بازار بھی دیکھ آئی ہوں۔ اللہ مان ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سارا دن روتے رہنا، پڑھنے والے آتے رہیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ درد اتنا زیادہ ہے، ہمارے بڑے روتے رہے، ہماری نسلیں روتی رہیں گی، پھر بھی درد ختم نہیں ہو سکتا۔ جگر زخمی ہیں محمد کی بیٹی کے ساتھ جو امت نے ظلم کیا۔ محشر کے دن آئے گی شہزادی یہ کون ہے؟ آواز آئے گی، اپنی آنکھیں پیبند زمین کر لو۔ اوئے ہوئے کتنا بڑا دن، پیبند زمین کر لو۔ مخلوق پیبند زمین کرنے لگے گی، معصوموں کو حکم ہوگا آپ بھی آنکھیں نیچی کر لو۔ ایک منظر ایسا ہوگا جب محمد کو بھی حکم ہوگا اپنی آنکھیں نیچے کر لو۔ پوچھیں گے محمد میرا خدا میرے لیے کیوں حکم ہے، میری تو بیٹی ہے۔ آواز آئے گی جس حالت میں آ رہی ہے تو برداشت نہیں کر سکے گا، جس حالت میں شہزادی تشریف لا رہی ہے تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایک ہاتھ پہ حسین کا سر ہوگا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا تھا۔